بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج آپ کے لیے اتنا پاورفل وظیفہ لے کے آئی ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ جو بھی اللہ پاک سے قیمتی چیز مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے انشاءاللہ گھر ملے گا، جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک نے ایک صالح اولاد سے نوازے گا، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ پاک ان کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے گا، گھروں میں امن سکون پیدا فرما دے گا، جن کے ہاں رزق کی کمی ہے اللہ پاک ایسے رزق کے دروازے کھولے گا کہ وہ حیران رہ جائے گے، رزق کی بارش ہوگی۔ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اللہ پاک ان کو ذاتی گھر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جو سوچو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی پیاری صورت، طاقتور صورت بتانے جا رہی ہوں جو اللہ کی لاڈلی صورت ہے، جس کو 41 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجات پوری ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی، جو سوچو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکنا چاہیے، وہ سمیع العلیم ہے، غفور الرحیم ہے، اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی گناہ ہے، جو انسان مایوس ہوتا ہے وہ شیطان کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل وظیفے کو محرم الحرام کے مہینے میں کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اسی مہینے میں خوشخبریاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینے فرما دیا ہے۔ یہ مہینہ برکتوں، رحمتوں، عبادتوں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کا یہ ترجمہ ہے۔ محرم الحرام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزوں کو قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں بندہ مومن کو زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت، قرآن کا ذکر و اذکار، صدقہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک عظیم صورت کا نہایت آسان عمل بتانے جا رہی ہوں جس کی فضیلت خود احادیث مبارک میں بیان ہوئی ہے، اور وہ پیاری صورت، طاقتور صورت، اللہ کی لاڈلی صورت، سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت آپ کو بتاتی چلو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سورۃ اخلاص قرآن مجید کی 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا حوالہ صحیح بخاری میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ سورۃ اخلاص کو بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت سے اس کی محبت اسے جنت میں داخل کرے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، آپ خود جان لے کہ اس کی کتنی فضیلات ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ صورت اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو بیان کرتی ہے، اس لیے اس کی تلاوت کرنے والے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا آسان وظیفہ آپ کو بتانے سے پہلے بتاتی چلوں، محرم الحرام کے دنوں میں خصوصاً فجر یا عشاء کے بعد آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ ایک ٹائم مقرر کر لیجئے گا، اگر آپ نے پہلے دن فجر کے ٹائم کرنا ہے تو باقی دن بھی آپ نے فجر کے ٹائم کرنا ہے، اگر آپ نے پہلے دن عشاء کے ٹائم کرنا ہے تو باقی دنوں میں بھی آپ نے عشاء کے ٹائم اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت فضائل والی صورت کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ برکت، اجر اور رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے اور قبولیت کا اختیار صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔
میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، چلتی ہوں اپنے عمل وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ نے نماز ادا کر لینی ہے اور اپنے جان ماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ جان ماز پر بیٹھ کر جو بھی آپ کی خواہشات ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، اس کی آپ نے نیت اپنے دل میں کر لینی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، درود پاک کے بغیر کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے، سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ جب بھی آپ نے سورت شروع کرنی ہے تو بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس سورت مبارک کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ سورت مبارک 41 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، آپ چاہے تو اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی کر سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ سورت کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے 41 ہی مرتبہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی و اتوب علیہ کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے 41 ہی مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ فاتحہ میں ہے، آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ 41 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، لاسٹ پہ پھر آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے، لاسٹ پہ ایک لفظ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، وہ بھی اس وظیفے کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ محرم الحرام میں کون سے کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 پہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نمبر 2 پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، نمبر 3 پہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، نمبر 4 پہ صدقہ خیرات کرنی چاہیے، نمبر 5 پہ والدین کی خدمت، نمبر 6 پہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، نمبر 7 پہ نفلی روزوں کا اہتمام خصوصاً یوم عاشوراء۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اپنے عمل وظیفے کو کمپلیٹ کر لینا ہے، درود پاک پڑھ لینا ہے، تو آپ نے اپنے جو نیت کی ہوگی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے۔ جب آپ نے دعا کرنی ہے، یاد رکھیے گا کہ درود پاک لازمی ہی پڑھنا ہے، درود کے پاک کے بغیر کوئی وظیفہ کوئی دعا کام نہیں کرتی۔ تو آپ نے رو رو کے گڑ گڑا کے، جیسے بچے ضد کرتے ہیں ایسے ضد کر کے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، گھر مانگنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگنا چاہتے ہیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں، اولاد مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے آپ نے مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر اس چیز قیمتی سے نوازے گا جس کی آپ خواہش کرو گے۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، وظیفہ ہے، اس کو خود بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فارغ ہے یا بیزی ہے یا کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے استغفر اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، یہ بھی وظیفے کا حصہ ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھے اصل کامیابی اخلاص، تقوی اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے خیر اور برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکت نصیب فرمائے، قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔